آپ سب لوگوں کے سامنے فلسطین کے حالات ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا معاملہ جو اعتکاف میں بیٹھے شاید ان کو تو خبر نہ ہو، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی صحیح طور پہ آزادی میسر نہیں ہے۔ آج مسجد اقصیٰ آپ کو اور مجھے کیا پکار نہیں رہی ہوگی؟ کیا مسجد اقصیٰ مجھے اور آپ کو بلا نہیں رہی ہوگی؟ چلو، پوری دنیا کے 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اس کو تم اپنا قبلہ اول نہیں مانتے، کم از کم مسجد ہی تسلیم کر لو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں کے اندر اللہ کے نام سے روکے اور ان کو خراب کرنے کے در پہ ہو جائے؟ کہاں ہے عمر بن خطاب؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ عمر اب کیوں نہیں آتے؟ صلاح الدین ایوبی اب مسجد اقصیٰ کی صدا پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ مسجد اقصیٰ ان 55 اسلامی ممالک کے ضمیر کے اوپر ایک تازیانہ بھی ہے، اور یہ 55 اسلامی ممالک جو اسلامی بھی ہیں اور بڑی شان سے کہتے ہیں ہم اسلامی ممالک ہیں، مسجد اقصیٰ آج ان میں سے کسی ایک کا بھی قومی مسئلہ نہیں ہے۔ قومی مسئلہ ہوتا کسی ملک کا تو شاید آواز کھڑی ہو جاتی، لیکن آج یہ مسجد بیچاری کسی اسلامی ملک کا قومی مسئلہ بھی نہیں رہی۔ اور قومی مسئلوں کے اندر بھی ہمارا جو کردار ہے غلامی کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کشمیر شہرگ ہے، کشمیر شہرگ سے آہستہ آہستہ انڈیا کا ذاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ کون سی اینٹ آنی ہے جس کا جواب ہم نے پتھر سے دینا ہے؟ 70 سال سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک کھڑے ہیں؟ جب مسجد اقصیٰ کا آخری نمازی مر نہیں جاتا، شہید نہیں ہو جاتا، تب تک کھڑے ہیں۔ یہ اسلامی جذبات ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، علامہ شہید آج سے کتنا عرصہ قبل یہ الفاظ کہا کرتے تھے، آج کے بھی کیسے صورتحال کے مترادف ہے۔ مسلمان مالدار بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ممالک بھی کم نہیں، تعداد بھی کم نہیں، اسلحہ بھی کم نہیں، مگ بھی ہیں، مراج بھی ہیں، F-16 بھی ہیں، لیکن دفاع نہیں کرتے۔ میدان بدر کو بھول چکے ہیں۔ میدان بدر میں 313 نے یہی بہانے لگائے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ طاقت والے ہیں، کچھ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے عظیم الشان لشکر کا سارا معاملہ اپنے صحابہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول ہمیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم موسیٰ کی طرح آپ کو کہہ دیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو پہلے ہم کھائیں گے، پھر آپ کی طرف بڑھے گا۔ آپ ہمیں سمندروں میں اتر جانے کا حکم دیں گے، ہم اتر جائیں گے۔ آج مانتے ہیں غلام ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ محلے کا ایک چودھری بدماش ہو، ایک محلے میں 3-4 بدماش ہوں، ایک بدماش کے ساتھ دوستی لگانی پڑتی ہے، مانتے ہیں، اقرار ہے۔ چودھری امریکہ، ایک کے ساتھ تو یاری لگانی ہے، روس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک کے پلڑے میں تو وزن ڈالنا ہے، ایک بدماش کا ساتھ تو دینا ہی ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ لیکن کیا بدماش کے پالے ہوئے خبیث جانوروں کا بھی اسی طرح اکرام اور عزت کرنی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اسرائیل اسلامی ریاستوں کے قلب کے اندر ایک نجائز خنجر ہے۔ پاکستان، پوری دنیا مان جائے، پاکستان اسرائیل کے وجود کو نہیں مان سکتا۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ اسرائیل عرب ریاستوں کے قلب کے اندر ہے، مسلم ریاستوں کے قلب کے اندر ہے۔ حقیقت میں اگر آپ اس کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا، یہ محاورے کی بات نہیں ہے۔ یہ 1.5 ارب مسلمان صرف تھوک پھینکنا شروع کر دیں تو اس سے بھی سیلاب آ جائے، اتنا سا ملک ہے۔ پورے مسلمانوں کے منہ پہ تمانچے رسید کر رہا ہے۔ کہاں پہ ہے وہ لبرل مافیا؟ کہاں پہ ہے وہ موم بتی مافیا؟ وہ لبرل آنٹیاں جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک جعلی ڈرامے کے اوپر وویلا اٹھا دیا تھا کہ چرچ کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ویڈیو بھی جھوٹی ثابت ہو گئی ہے۔ لاہور کے مینٹل ہاسپٹل کے اندر عورتوں کو، عیسائی ننس کو، عیسائیوں کو یہ اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ ایک کمرے کو آپ اپنی عبادت کے لیے مختص کر دیں۔ انہوں نے ایسا ڈرامہ رچایا کہ یہ جی چرچ تھا، ادھر مسلمانوں نے میلاد کر لی ہے۔ وہ سب بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ اس چرچ کے اوپر جو جعلی ویڈیو بنی،
حملہ بھی نہیں تھا، وہاں پہ میلاد ہو رہا تھا، اس کے اوپر تو آپ نے انسانی حقوق کے بڑے بھاشن دیے تھے۔ اور اسلام تو عبادت گاہوں کے اندر اپنی اپنی عبادتوں کو سر انجام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد النبوی کے اندر دیگر مذاہب کے لوگوں کو کہا تھا کر لو، عبادت کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میری مسجد حاضر ہے۔ آج مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کو عبادت کرنے نہیں دی جا رہی۔ کہاں پہ آزادی اظہار، کہاں پہ آزادی عبادت، کہاں پہ ہے حق عبادت، کہاں پہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ اپنی حق خودارادیت کی بات تو دور کی بات ہے، جو عبادت ہے، جو پلیسز آف ورشپس ہیں، جن کو آپ اسینشل سروسز کہتے ہیں، جن کے اندر آپ کہتے ہیں ہر مذہب کو اجازت ہونی چاہیے، آج اس مسجد کا محاصرہ کر کر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، کسی مسلمان کیا کہا جائے؟ اب ان حکمرانوں کو کیا کہا جائے؟ 55 اسلامی ممالک ہیں، ایک ہی بندے نے کچھ افسوس کا اظہار کیا، طیب اردگان نے، اور اس نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں جی اس نے تو اسرائیل کو ماننا ہے، بلا شبہ ماننا ہوگا، لیکن بولا بھی وہی ہے، صرف اسی نے کہا ہے کہ مجھے تشویش ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی قسم، تمہیں جھوٹ اور پراپوگنڈے نے تمہیں اپنے اسلاف سے، اپنی تاریخ سے اس قدر بیگانہ کر دیا ہے کہ تمہیں آج اپنی تاریخ نہیں پتا۔ تم یہ سمجھتے ہو، کہانیاں سنائی جاتی ہیں جی یہ علوم و فنون کی ترقی ہے، یہ یورپ ہے، یہ علم کی ترقی ہے، یہ سائنس کی ترقی ہے۔ دنیا میں کوئی تہذیب ایسی نہیں گزری جس نے پوری دنیا میں 1000 برس سے زیادہ عروج حاصل کیا ہو۔ اسلامی تہذیب ایسی گزری ہے، 1200 برس بلا شرکت غیر دنیا کے حکمران رہے ہیں۔ کس وجہ سے مار کھائی ہے یہ بھی یاد رکھیے۔ آپ کو مختلف کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے پاس سٹیٹس مین شپ کا ہنر نہیں ہے۔ کس قدر بیوقوفی کی بات ہے کہ قرآن و سنت کا طالب علم ہو اور اس کو سٹیٹس مین شپ نہ آتی ہو۔ 1200 برس اتنے بڑے بڑے ممالک کو جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کی بدولت کنٹرول کیا ہو، ان کے پاس سٹیٹس مین شپ نہیں ہے۔ یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، غلط۔ معیشت بڑی چیز ہے، تعلیم بڑی چیز ہے، لیکن اصل وہی ہے جو حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد میں یہ نہیں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یہ تو قرآن کی آیت کا بھی پہلا ٹکڑا ہے، اور اس کے بعد کیا لفظ کہے تھے؟ الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی۔ آقا تو آپ کو، مجھے یہ پیغام دے گئے، مسلمانوں کو ابد الآباد تک، قیامت تک یہ پیغام دے کے گئے ہیں۔ دنیا میں سپر پاور کون ہوگی؟ دنیا میں سپر پاور وہی ہوگی جو اسلحے کی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہوگی۔ یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، بھول گئے ہو؟ آج بھی یہی فرمان دور حاضر کے اوپر تطبیق کر کے دیکھ لو۔ اللہ کی قسم جھوٹ پڑھایا جاتا ہے، تمہیں جھوٹ پڑھایا جاتا ہے۔ معیشت، اگر معیشت کے ساتھ کوئی قوم سپر پاور ہوتی تو دنیا کا سب سے زیادہ معاشی طور پہ مضبوط ملک جو ہے پہلے نمبر پہ، وہ دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ کیوں نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو کہ معیشت بڑی چیز ہے، تو سب سے زیادہ مضبوط معیشت کے جو ممالک ہیں، جاپان وغیرہ، وہ دنیا کی سپر پاور کیوں نہیں ہے؟ دوسرا مغالطہ مسلمانوں کو یہ ڈالا جاتا ہے، تعلیم ہونی چاہیے، معیشت ہونی چاہیے، میں انکار نہیں کر رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے دینی طلبہ کو سٹیٹس مین شپ کا ایک ایک آرٹ اور ایک ایک ہنر آتا ہے، صرف وقت کا انتظار ہوتا ہے، وقت پلٹا کھاتا ہے۔ تلک الایام، یہ ایام ہیں، لوگوں کے مابین گردش کرتے ہیں، ورنہ معیشت کا بھی اگر عروج آئے گا تو اسلامی نظام سے آئے گا۔ آپ نے کہا دوسری بات جی تعلیم ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اٹھاؤ دنیا میں جو پہلے نمبر پہ تعلیمی طور پہ ملک ہے، کیا دنیا کی سپر پاور ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم مسلمانوں سے۔ کون سپر پاور ہے؟ جو دنیا کا سب سے بڑا دادا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، اور جو اس حدیث کے مطابق ہے کہ جس کے پاس اسلحے کی ٹیکنالوجی سب سے اوپر ہوگی وہی دنیا کی سپر پاور ہوگا۔ جس کے پاس اسلحہ سب سے اچھا ہوگا وہی دنیا کی سپر پاور ہوگا۔ جس کے پاس اسلحے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوگی وہی دنیا کی سپر پاور ہوگی۔ جب تک مسلمان نبی کریم کی حدیث کے ساتھ چمٹے رہے، اسلحہ سازی میں ترقی کرتے رہے، منجنیقیں بناتے رہے، قلعے گرانے کے ٹول اور ہتھیار بناتے رہے، 1000 برس کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی سامنے کھڑے ہو سکے۔ 1200 برس دنیا پہ حکومت کی، ایک پستول سے، ایک بندوق سے۔ یہ مسلمان شکست کھا گیا تو اسلحے کی وجہ سے کھا گیا۔
آپ کو غلط پڑھایا جاتا ہے، معیشت کی وجہ سے کھا گیا ہے، غلط پڑھایا جاتا ہے، تعلیم کی وجہ سے کھا گیا، جھوٹ بولتے ہیں، تعلیم وغیرہ کیا ہے مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن جو سپر پاور ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہو، سپر پاور ہو، وہ دنیا کی ساری تعلیم جب چاہے خرید سکتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے ہارون الرشید سے لے کے خلافت بنو امیہ سے لے کے خلافت بنو عباسیہ سے لے کے خلافت عثمانیہ سے لے کے ان مغلوں کے حالات چاہے جیسے بھی تھے، یہ پوری دنیا کے ہنرمند اکٹھے کر لیا کرتے تھے کہ نہیں تھے؟ کر لیا کرتے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اسلحے کی طاقت کی بنیاد کے اوپر، پیسے کی بنیاد کے اوپر۔ جس کے پاس اسلحے کی طاقت ہے وہی یہ اسلام کا کلیہ ہے جس سے ہم منہ موڑ چکے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردود ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ نہیں، تدبر نہیں کرنا۔ مسجد اقصیٰ آج تجھے اور مجھے پکار رہی ہے، اور شاید کہتی ہوگی کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردہ ہو، صرف دعائیں کر کر کے مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے گی؟ مسجد اقصیٰ کو ضرب عمر کی ضرورت ہے، ضرب صلاح الدین کی ضرورت ہے۔ آج مسلم حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی روایات کے اوپر چلتے ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کا کنسپٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہر ملک اپنے دائرہ اختیار دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایسی آرگنائزیشنز کیوں نہیں بنا سکتا کہ ایک اسلامی ملک پہ حملہ پورے اسلامی ممالک پہ سمجھا جائے گا؟ کون سی چیز مانے ہیں؟ کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ مانتے ہیں غلام ہیں، لیکن کیا ساری زندگی غلام ہی رہنا ہے؟ غلامی سے نکلنے کی کبھی کوئی تدبیر بھی کرنی ہے؟ چلو آہستہ آہستہ نکلنے کا راستہ ہی بنانا شروع کر دو، کیونکہ جب یہ غلامی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، منطقی طور پہ اصولی طور پہ ابن خلدون نے، مسلمان فلاسفروں نے لکھ دیا، غلامی شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے، غلامی میں حقوق سلب کرتے چلے جاتے ہیں، جو آقا ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے حق لیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ غلام اتنا مفلوق الحال ہو جاتا ہے اور ایک ایسا لمحہ آ جاتا ہے پھر کبھی بھی آزادی اس کا مقدر نہیں بنتی۔ ہاں، اگر غلام ابتدائی میں اپنے ہر حق کے چھن جانے پہ کچھ ایجیٹیشن کرے، کچھ احتجاج کرے، کچھ حق واپس لینے کی کوشش کرے تو اس کو وہ حق مل جاتا ہے۔ آج احتجاج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج مسجد اقصیٰ کے اوپر احتجاج کرنا بھی مشکل ہے۔ جو احتجاج کرے گا، اسرائیل کا نام لکھو فیس بک کے اوپر، اکاؤنٹ بلاک، مسجد اقصیٰ کی ویڈیو چڑھاؤ، اکاؤنٹ بلاک۔ آج مسلمان اس قدر پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اپنی اپلیکیشنز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس اپنے ٹولز ہی نہیں ہیں۔ یہ تعلیم کا بھی فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی قسم غور و فکر کر لو، آج پاکستان بھی اس کرۂ ارض کے اوپر اس خطرناک خطے میں اگر محفوظ ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس ایٹم بم کی وجہ سے محفوظ ہے، کہ چلو شکر ہے اس خطے کے حکمرانوں نے یہ سوچ لیا اور نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا کہ واقعی قوت کا دار و مدار اسلحے پر ہوگا، شکر ہے وہ حاصل کر لیا۔ لیکن تمام اسلامی ممالک کو اس کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ سارے اسلامی ممالک اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں کہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی بشارتیں ہیں، وہ 313 اکیلے کو نہیں ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی کم تعداد کے لشکر کتنے ہی بڑے تعداد کے لشکروں پہ غالب آئے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ اسلحے اور ایمانی قوت کی بنیاد کے اوپر۔ اور اگر 313 کا آپ نقشہ دیکھیں تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہاں ہے وہ مومنانہ اوصاف؟ وہ اوصاف ہم نے کھو دیے ہیں، پھر اب ہم ماتم کریں، وویلا کریں۔ ہم تو آج اتنی زبوں کا شکار ہیں کہ قومی مسئلہ کشمیر اس کو بھی فراموش کر چکے، اور مسجد اقصیٰ تو اب کسی کا قومی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ وہ مسجد اقصیٰ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس کی قدر و قیمت بھول گئے ہو؟ نبی کریم کو یہاں پہ لے کے جایا گیا، جبریل امین ہمراہ ہیں، نبی کریم نے دیکھا بڑے خوبصورت چہرے ہیں، کہا کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اور رسول اٹھا لیے گئے تھے آج اتارے گئے ہیں معجزے کے طور پہ۔ کیا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں؟ نماز کو ادا کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل امین؟ جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا،
اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا. یہاں پہ تیرے نبی نے اتنے نبیوں کو امامت کرائی. آج پارلیمنٹ کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر بھی یہ واضح ہے کہ جی یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے, مسلمانوں کا اس کے اوپر حق ہی نہیں ہے. او خدا کا واسطہ, یہ لبرل مافیا کی آنٹیاں آج سوئی ہوئی ہیں, ان کو انسانی حقوق اب یاد نہیں آ رہے کہ کسی مسلمان کو اس کی مسجد کے اندر عبادت نہیں کرنے دی جا رہی. کیوں یہ ویلا نہیں مچا رہی, کیوں نہیں آواز اٹھا رہی؟ کیونکہ سارے چینلز وہی ہیں, سارے پیسوں کی آمدرف وہیں سے ہے. جو امریکہ کا پالا ہوا ہے کتا ہے, اس کی بھی ہمیں نوکری پہ مجبور کیا جا رہا ہے. امریکہ تو چلو چودھری ہے, جب تک قوت طاقت نہیں آنی اس کے ساتھ ہیلو ہائی رکھنا مجبوری ہوگی. سمجھ آ گئی ہمیں بھی بات کہ ایک چودھری کے ساتھ یس رکھنی ہے, لیکن کیا اس کے پالے ہوئے کتوں کے آگے بھی لیٹ جانا ہے؟ اسرائیل کو کوئی باضمیر بندہ کس اصول کی بنیاد کے اوپر تسلیم کرے, کیسے تسلیم کرے؟ اللہ رب العزت سے آپ سب لوگ, پھر بات وہی آ جاتی ہے, ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کریں؟ جہاد کرنے کا نام لیں تو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. کوئی جہاد کی بات کر سکتا ہے؟ آج فرانس نے نبی کریم کی توہین کی ہے, فرانس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی عالم دنیا میں موجود ہے؟ اسرائیل ڈنڈے کے زور کے اوپر, طاقت کے زور کے اوپر آج مسجد اقصی پہ حملہ آور ہے. حکمران دورے کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی خاطر مدارت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی آؤ بھگت کر رہے ہیں. 55 اسلامی ممالک کے ضمیر سو گئے ہیں. یہ جو 1.5 ارب ہیں, وہ تو ظالم نے کہا تھا نا, یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, ان کی فکر سو گئی. آج 1.5 ارب مسلمانوں کی فکر سو گئی ہے. آؤ اپنے اسلاف کی روایات کی طرف پلٹو. تمہیں تاریخ بھی غلط پڑھائی گئی, تمہارے ساتھ پراپوگنڈا کیا گیا, تمہیں یہ سمجھایا گیا یہ 1,000 برس پرانی یونیورسٹیاں تھیں, ان کی وجہ سے شاید یہ مسلمانوں پہ غالب آ گئے. نہیں, تمہیں غلط سمجھایا گیا. آج بھی سپر پاور معاشی طور پہ سب سے مضبوط ملک نہیں ہے, تعلیمی طور پہ نمبر 1 ملک سپر پاور نہیں ہے, وہی مضبوط ہے جس کے پاس اسلحے کی ٹیکنالوجی ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ کو اور مجھے بتا کے گئے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے مسلم حکمرانوں کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین گرامی قدر,